کل جب مریم نواز صاحبہ, کل بھی ویسے میں ادھر پلیٹ فارم سے بات کر رہی تھی کہ پہلے گورنر پنجاب صاحب نے بھی راوی کا دورہ کیا, پھر مریم صاحبہ گئی, ان کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھی. اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی پھر سے سٹارٹ ہو گیا. یہ کہا گیا کہ کشتی پہ بیٹھنا, اور اس پہ بھی عورت کا پروننسیشن نہیں صحیح لی گئی ہے. یہ سب کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فوٹو سیشن تھا, وہ دنیا اچھا کچھ لوگوں نے صرف اعتراض کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں, یہ عیدی پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں تک پر اعتراض کرتے رہے, آپ ان کی بات نہ کریں. پنجاب میں پاکستان سیلاب سے دو چار ہے, شدید قسم کی مشکلات سے دو چار ہے, اور عظمہ بخاری صاحبہ نے آنے کے بعد یہاں پہ جاپان کرنا شروع کر دیا. دیکھیں, آپ نے جو کامیابی ہے اس کو تو بیان کرنا ہے. آپ ایسے تو نہ کریں کہ ایک چیف منسٹر جو ہے جاپان کا دورہ کر کے آتی ہیں, وہاں پر بہت سارے ایگریمنٹ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی جاتی ہے, اور آپ آگے سے یہ کہیں کہ آپ اس کا ذکر بھی نہ کریں. اگر وزیر اطلاعات نے اس کا ذکر نہیں کرنا تو پھر کیا شہباز گل نے کرنا ہے؟ کرنا تو انہوں نہیں ہے نا. اللہ, آپ نے اپنے فیوریٹ شہباز گل کی بات کر دی کیونکہ گل صاحب کا ذکر چھیڑ دیا ہے. تو گل صاحب کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری ہے جس پہ وہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب, ایویں آپ کو پتہ, یہ خبر بھی آج کل بہت سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جی آرمی چیف صاحب, فیلڈ مارشل صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ کاؤنٹ ڈاؤن دے رہے ہیں. شہباز گل روزانہ 93 دن رہ گئے, 94 دن رہ گئے, 92 دن رہ گئے, تو چغلے مار رہے ہیں. بالکل انہوں نے کہا 92 دن رہ گئے. شہباز صاحب, نواز صاحب, مریم صاحبہ, اور اس کے علاوہ عاصم منیر صاحب بھی. اور لیکن بات یہ کہہ رہے ہیں شہباز صاحب تو ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, لیکن میاں صاحب جو ہے نا وہ اٹ پھنس کر رہے ہیں وہاں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ان کی باتوں پر جائیں تو ان کے مطابق تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہو رہی تھی. ان کے مطابق تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی نہیں نکل رہے تھے. ان کے مطابق تو وہ گرفتار بھی نہیں ہو رہے تھے. ان کے مطابق تو وہ گرفتار ہو رہے تھے تو اس کے بعد ایک بہت بڑا انقلاب بھی آ رہا تھا. ماری جاتے ہیں, لمبی چھوڑی جاتے ہیں, لگے ہوئے ہیں اس میں. ایک بات اب علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کر لیں کہ خان صاحب جیل میں ہیں, اور ان کی بہن جو کہ غیر سیاسی تھی, سلائی مشینیں بیچاری چلا کے ارب پتی بن گئی. وہ ان کا اگر ہم انفلوئنس دیکھیں تو وہ پارٹی پہ ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں, علیمہ صاحبہ کو بہت سارے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. وہ بہت ہی خوفناک قسم کی خاتون ہے. آپ کو شاید ان کے فیملی کے تعلقات کا کافی حد تک علم ہوگا. یہ ایون علیمہ جو ہیں جب جمائمہ ہوتی تھی تب بھی ان کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی گھر میں. اور علیمہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو قابو کیا. اب ان کی لائن پہ چلتا ہے, اور جتنے فیک اکاؤنٹس ہیں وہ زیادہ تر وہ اور ان کے بیٹوں کی ڈائریکشن کے اوپر چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف ہوئی تو علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی گئی. علیمہ نے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ مل کر بشرا کو کھڈے لائن لگا دی. معذرت کے ساتھ, میں نے یہ جو بہن ہے نا, یہ بڑی ظالم قسم کی بہن ہے. میں نے آج تک کسی کو عمران خان کے بارے میں اتنے سخت بیانات دیتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کہتی ہیں عمران خان کو پھانسی دے دیں گے, وہ کہتی ہیں میرا بھائی مرنے والا ہے, میرا بھائی خودکشی کر لے گا, میرے بھائی کو زہر دیا جا رہا ہے, میرا بھائی جو, یہ سارے بیانات ان کے موجود ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر خواہش کیا ہے. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں ایک بار پھر سے جوائن کیا ہے نجم ولی خان صاحب نے. السلام علیکم نجم صاحب. جی وعلیکم السلام. نجم صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. نجم صاحب, آپ کو میں دیکھ رہی ہوں کل سے, آپ جیسے کہ ہماری حکومت متحرک ہوئی ہے نا سیلاب کی وجہ سے, اللہ معافی, اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کو لے جائے, دور کرے پاکستان سے, اس طرح سے آپ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. کل آپ وہاں پر گئے ہوئے تھے, فیلڈ میں موجود تھے, منسٹر صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے, تمام اداروں کے سربراہان بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ نے ویسے پہلے ہی کہہ دیا تھا, یہ میں آپ کے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ جب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ لاہور ڈوب گیا تھا, لاہور نہیں ڈوبا, آپ نے پہلے سے کہا تھا کہ اس ٹائم میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا تھا وہی آپ کی جو خبر تھی وہ سچی ثابت ہوئی سیلاب کے حوالے سے بھی. تو اب بتائیں, اب الحمدللہ ہم سیف ہیں, لاہور بالکل محفوظ ہے. جی لاہور اب بالکل محفوظ ہے, اور 2,20,000 کیوسک سے زائد کا جو ریلا لاہور سے گزرا اور شاہدرہ سے سائفن سے, وہ جو ہے وہ گزر چکا. اب جب ہم بات کریں اس وقت بھی کوئی 1,70,75,000 کیوسک کے قریب گزر رہا ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی 50-60 ہزار کیوسک جو تھا وہ کمی آ گئی, اور لاہور سے گزرنے کی گنجائش جو تھی وہ 2,50,000 کیوسک کی تھی. اچھا جو ہے نا, اصل میں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بارشیں ہوئی تھیں, اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان بارشوں میں لاہور ڈوب گیا, اور لوگوں نے کہا جناب یہ تو بہت ہی تباہی ہو گئی, اور اب اس کے بعد جو ہے اب کچھ نہیں. میں نے تب بھی کہا تھا, میں نے کہا اصل مسئلہ سپٹمبر
پر جا کر آئے گا, اور سپتمبر پہ اس لیے آئے گا کیونکہ انڈیا میں جب بارشیں ہوں گی اور انڈیا پیچھے سے اپنا پانی چھوڑے گا. کسی نے کہا کہ آپ سپتمبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا سپتمبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 1992 کا جو بڑا سیلاب آیا تھا وہ بھی سپتمبر میں ہی انہوں نے پانی چھوڑا تھا, بلکہ ابھی تو کچھ پہلے ہو گیا. وہ تاریخیں جو تھیں وہ سپتمبر کے دوسرے ہفتے کی تھیں. تو اس طرح جو ہے یہ ابھی تک جو بارشیں ہوئی ہیں یہ انڈیا نے جو پانی چھوڑا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے, اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمارے اپنے بارشیں ہوئیں, کچھ جو انڈیا نے پانی چھوڑا کیونکہ اس کے اپنے ڈیم بھر گئے, تو اس کی وجہ سے یہ سارا. اچھا, اب وہ جو ملتان کی طرف ہے خطرہ ابھی ادھر ابھی ہے یا حافظ آباد وہ جو ہم فوٹیجز دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک جو ہے آگے تو خطرات موجود ہیں, پنجنت کے مقام پہ جا کے یہ سارے اکٹھے ہونے ہیں, اس کے بعد یہ خطرہ اپنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور سے خطرہ آگے نکل گیا ہے, لیکن باقی جگہوں پر اپنی جگہ پہ خطرہ موجود ہے. اور ابھی تو اس سارے پانی نے سندھ کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے یہ پھیلتا جا رہا ہے, اس کا پریشر کم ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود خطرہ موجود ہے. ٹھیک, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, تو سندھ والوں کو اس کے لیے کیا انتظامات کرنے چاہیے؟ ان کے پاس ٹائم ہے؟ دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی بات, کچھ نہیں کر سکتے آپ, سیلاب کو نہیں روک سکتے, کسی بھی طرح نہیں روک سکتے. سیلاب جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے, آپ اس میں صرف ایک چیز کر سکتے ہیں کہ اپنی آبادی کے انخلاء کو یقینی بنائیں. پہلے آپ ان کو انفارمیشن کا سسٹم آپ کا بہتر ہونا چاہیے کہ فلڈ فورکاسٹنگ آپ کی بہتر ہو, پتہ ہو کہ پانی کہاں پر آ رہا ہے, کہاں پر جا رہا ہے, اور اس کے بعد وہاں سے لوگوں کو اور مویشیوں کو جو جاندار ہیں یا جو لوگ اپنی قیمتی چیزیں لے کر نکلنا چاہتے ہیں وہ وہاں سے اس کو شفٹ کر لیں. یہ واحد طریقہ ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دنیا کے جدید ترین ممالک بھی, میں امریکہ کی بات کرنے جا رہا ہوں, 3 اور 4 جولائی کی درمیانی رات کو جو وہاں پر بارشیں ہوئیں, اور 4 اور 5 جولائی کی بات کروں جب وہاں پر ٹیکسس میں جو سیلاب آیا. اب وہ دیکھیے ٹیکسس ایک ایسی ریاست ہے, ان کی اسٹیٹ ہے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کے حوالے سے, رقبے کے حوالے سے دوسری بڑی اسٹیٹ ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ اس کو مالی طور پہ دیکھیں تو اگر وہ ایک علیحدہ ملک ہوتا تو وہ دنیا کا 9واں امیر ترین ملک ہوتا. وہاں پر جس طرح وہاں پر توانائی کے حوالے سے, تیل کے حوالے سے ذخائر موجود ہے, لیکن وہاں پر جب بارشیں ہوئیں اور جس تیزی کے ساتھ وہاں پر غالباً 500 ملی میٹر سے بھی زیادہ بارش ہوئی, جب وہی اسے دریاؤ جب بپھرے تو وہاں پر 135 بندے مر گئے, اور ان میں سے 21 سے زیادہ وہ لڑکیاں تھیں جو وہاں پر ایک اسکول کی کیمپنگ کر رہی تھی. تو آپ مجھے بتائیں, ہمارے پاس امریکہ سے زیادہ وسائل تو موجود نہیں ہیں, ریسکیو کے حوالے سے, ریلیف کے حوالے سے, ایمرجنسی کے حوالے سے ہمارے پاس تو زیادہ نہیں. اگر وہاں پر ہی ہو سکتا ہے تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہم پہ تو جو اگر ہم کمپیئر کریں امریکہ کے ساتھ, ابھی دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا. وہاں پر تقریباً 350-400 بندے مر گئے. ابھی تک ہمارے پاس جو رپورٹ ہے, جو سیالکوٹ والے 16 بندے ملا کر ٹوٹل جو ڈیتھ ہیں وہ 20 کا آج تک ہمارے پاس پنجاب کا موجود ہے. دیکھیں 20 بھی نہیں ہونے چاہیے, لیکن اگر آپ خیبر پختونخوا سے موازنہ کریں تو کہاں 400 اور کہاں پر 20, اور دوسری بات کہ کہاں خیبر پختونخوا کی آبادی ہم سے آدھی سے بھی کم, ہم ان کے ڈبل سے بھی زیادہ. اس ریشو کو بھی دیکھیں تو وہ جو ہے نا, ہمیں پنجاب گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جس طرح یہاں پر پاک فوج نے, جس طرح ضلعی انتظامیہ نے, جس طرح 112 نے, جس طرح ایون ہمارے ارکان اسمبلی نے, ہمارے وزراء نے, ہمارے جو بیوروکریٹ اور افسران ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ این جی اوز, وہ تمام این جی اوز, ان سب نے بہت بڑا کام کیا, اور اللہ کا شکر ہے. جی ہاں. اچھا نجم صاحب, ہم نے گورنمنٹ کو اپریشیٹ تو کر دیا, جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. کل جب مریم نواز صاحبہ, کل بھی ویسے میں ادھر پلیٹ فارم سے بات کر رہی تھی کہ پہلے گورنر پنجاب صاحب نے بھی راوی کا دورہ کیا, پھر مریم صاحبہ گئی, ان کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھیں, ثانیہ عاشق, صائمہ فاروق, سارے تھے. اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی پھر سے سٹارٹ ہو گیا. یہ کہا گیا کہ اگر وہ خدمت کرنے کی غرض سے نکلی تھیں اور انتظامی امور کو دیکھنے کی غرض سے نکلی تھی تو یہ فوٹو سیشن کی بار بار کیا ضرورت تھی, کشتی پہ بیٹھنا, اور اس پہ بھی عورت پروننسیشن نہیں صحیح لی گئی ہے. یہ سب کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فوٹو سیشن تھا, وہ دنیا اچھا کچھ لوگوں نے صرف اعتراض کرنا ہے, اور انہوں اعتراض کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں, یہ ای ڈی پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں تک پر اعتراض کرتے رہے, آپ ان کی بات نہ کریں.
اور جو جہاں تک بات ہے کہ مریم نواز کے جانے کے حوالے سے دیکھیں ایک چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا اور وجی ثانی نے ایک ٹویٹ کیا اور اس نے کہا کہ آپ کو جانے کی کیا ضرورت تھی اور اس کے جواب میں مریم نواز نے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے جو جواب دیا وہ بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا تھا. ان کے دیکھیں میں جب گئی وہاں پر تو میں نے دیکھا کہ ان کشتیوں کو ریپیئر کی ضرورت ہے, میں نے دیکھا کہ ان کے اندر لائٹس ہونی چاہیے, میں نے دیکھا کہ اس میں فلاں چیز ہونی چاہیے. کہتی میں نے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ فوری طور پہ وہ ساری چیزیں کروانے کا حکم دے دی میرے جانے کا, اور پوری دنیا میں یہی طریقہ کار ہے. دیکھیں اگر ان کا کدو کہیں نہیں جا سکتا تھا تو ان کو مصیبت کیا ہے؟ اگر ان کا گنڈا پور یہ چیزیں نہیں کر سکتا, اگر ان کا عمران خان جو تھا وہ نااہل تھا اور وہ 12 بجے سو کر اٹھتا تھا اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آ کے اور شام کو واپس چلا جاتا تھا, کام نہیں کرتا تھا, تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اتنا کام تو کرتے تھے. کیا کام کرتا تھا؟ 5-10 روپے کے پیٹرول پہ ہیلی کاپٹر میں آتے تھے بنی گالا سے اور سارا دن 55 فواد کے مطابق 55 روپے بس لگتے ہیں ہاں 1 لیٹر میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی کام نہیں. دیکھیں بات سنیں, میں ایک اور یہاں پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا. جب ہم کرتے ہیں نا ہمیں ڈیم بنانے چاہیے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ ڈیم بنانے سے سیلاب رک جاتا ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. ڈیم بنانے سے ہم اپنا پانی ضرور جمع کر سکتے ہیں, ڈیم بنانے سے ہم سیلاب کو تھوڑا سا روک سکتے ہیں, ڈیلے کر سکتے ہیں, شدت میں کمی آ سکتی ہے کسی حد تک, لیکن اگر ڈیم بنانے سے سیلاب رکتا تو پھر بھارت سے یہ سیلاب پاکستان میں آتا ہی نہ. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت بدقسمتی کے ساتھ 150 چھوٹے بڑے ڈیم ہیں, لیکن انڈیا میں ہمارے 150 کے مقابلے میں 5334 جو باقاعدہ رجسٹرڈ ڈیم ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں اپنا یہاں پر پانی کا کہ ہم کتنا ذخیرہ کر سکتے ہیں, تو ہم کوئی 13.68 ملین ایکڑ فیٹ اپنا جمع کر سکتے ہیں 13-14 MAF کے بعد. 15 کر لیں آپ زیادہ سے زیادہ, 16 ہماری ٹوٹل تھی وہ جو ہے نیچے چلی گئی نا گنجائش ساری کی ساری. اس کے مقابلے میں انڈیا 200 ماہ لکھا تھا نا اس میں, ہم صرف 1 ماہ کے لیے 30 دن کا انڈیا جی ہاں تقریباً 6 ماہ یا 200 دن جو ہے. چائنا کا آپ نے لکھا تھا 1.5 سال. جی ہاں 1.5 سال. وہ خطے مختلف خطے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کہیں پہ وہ 1 سال کے لیے, کہیں کسی حصے میں وہ 1.5 سال کے لیے. اچھا انڈیا جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5334 ان کے ڈیم ہیں. اب وہ ہم سے کوئی 15 گنا زیادہ پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں. اگر ڈیم سے پانی روکا جا سکتا اور سیلاب نہ آتے تو انڈیا میں بھی سیلاب نہ آتا. اس لیے یہ جو ہے نا سیلاب ہمیشہ سے آئے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایک اور بات کرتے ہیں, بڑی عجیب بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے بیچ میں تعمیرات کر لی یا آپ نے سائٹ پہ تعمیرات کر لیں تو اس وجہ سے یہ سیلاب جو ہے یہ ہم نے برساتی پانی کا راستہ روک دیا. مجھے اس سے بھی کافی حد تک اختلاف ہے. اختلاف اس لیے ہے کہ پوری دنیا میں دریاؤں کے کناروں پر ہی عمارتیں بنتی ہیں. اگر آپ ٹورزم کی بات کر لیں, آپ کمرشلزم کی بات کر لیں, دریا شہروں سے گزرتے ہیں اور ان کے کناروں پر ہی عمارتیں ہوتی ہیں. ہونا کیا ہے, صرف ہم نے ایک فلڈ فور کاسٹنگ سسٹم بنانا ہے, لوگوں کو پہلے انٹیمیٹ کرنا ہے کہ یہ پانی آنے والا ہے, بھائی آپ اپنی جان بچا کے اپنی قیمتی چیزیں لے کر یہاں سے چلے جاؤ. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہاں پر تعمیرات ہی نہ کریں, سائٹوں پہ نہ کریں, آپ ہوٹل بنائیں گے کہاں پہ؟ بالکل. تو یعنی کہ ہم نا بہت ساری چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, اچھا میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی جی, میں نے دیکھا کہ 1768 میں بنگال کا سیلاب آیا اور اس نے لاکھوں لوگوں کی جانیں لے لی. اب مجھے یہ بتائیے کہ 1768 میں کہاں پہ ہوٹل بنے ہوئے تھے, کہاں پہ تعمیرات تھیں. اچھا پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس صدی کے پچھلی صدی کے آغاز کی بات کر لیں, ایون جب پاکستان بن رہا تھا, میں 1947 کی بات کر رہا ہوں, تب بھی جب پنجاب بھی تقسیم ہو رہا تھا اس وقت بھی ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا, اس میں بھی لاکھوں لوگ گئے تھے, ان کی ہلاکتیں ہوئی تھیں. اب مجھے بتائیں اس وقت کون سی یہاں پر تعمیرات موجود تھیں, یا ہم کہہ رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلیاں, تب تو انڈسٹریلائزیشن اس طرح تھی نہیں نا, یہ تو اس صدی میں شروع ہوا. لہٰذا ہم نے بہت ساری چیزوں کو ہوا بنا لیا. دیکھیں سیلاب نے آنا ہے, اور سیلاب نے جب آنا ہے تو پھر وہاں پر کوئی بھی چیز راستے میں ہوگی تو اس نے, اور جو دریا ہے وہ آپ یہ دیکھیے جب سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے دریا کے پارٹ میں نہیں رہتا, وہ پھیل جاتا ہے. اچھا اب کیا کریں گے آپ, کیا آپ اپنا جیسے ہم پارک ویو سوسائٹی کی بات کریں, عبدالعلیم خان صاحب اس وقت ٹارگیٹ بنے ہوئے ہیں, بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا, اس وجہ سے ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. ورنہ کیا لاہور کے بادامی باغ میں پانی نہیں آیا, لاہور کیا, ہاں جی لاہور کے کیا میٹرو میں شاہدرہ میں پانی نہیں آیا, کیا ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں تو باقی جتنی جگہوں پر
پانی آیا وہاں پر تو کوئی ٹک ٹاک نہیں بن رہی, وہاں پر تو نہیں بن رہی, پارک ویو میں جا کے بن رہی ہیں. نہیں ہے نا, صرف علیم خان صاحب کی سوسائٹی لاہور کا حصہ ہے. ہاں وہ جی بڑا غلط ہو گیا, وہ تو روڈا کے تحت, تو روڈا بنایا کس نے تھا؟ عمران خان نے بنایا تھا. اور جی عمران خان نے تو اجازت نہیں دی تھی, یہ تو مریم نواز کی حکومت آنے کے بعد جو ہے اجازت ملی. بھائی اس سے پہلے یہ اجازت مل چکی ہوئی تھی, پارک ویو سوسائٹی اپنی جگہ پر موجود تھی, اور آپ کنسٹرکشن کو, ڈیولپمنٹ کو روک کیسے سکتے ہیں؟ اچھا لیکن نجم صاحب اس پہ نا آپ تو چلیں اس بات سے بالا تر ہو کے, آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دوستی یا دشمنی تو نہیں ہے, آپ تو جو صحیح بات ہے فیکٹس آپ کو لگ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں, لیکن بہت سارے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں نا وہ بھی پروگرامز کر رہے ہیں, ویلاگس کر رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی اجازت لی گئی تھی, پتہ نہیں تھا کہ کبھی اگر پانی گزرے گا تو یہ وہ. علیم خان صاحب کو بھی اور باقی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کیا تمام علاقے اس لیے خالی چھوڑ دیے جائیں کہ 34 برس کے بعد یہاں سے 34 برس کے بعد یا 35 برس کے بعد یہاں سے پانی گزرنا ہے اور یہاں پر سیلاب آنا ہے, کیا اس لیے سارے علاقے خالی چھوڑ دیے جائیں؟ دیکھیں ڈیولپمنٹ تو ہونی ہے. اب یہ جو علاقہ ہے خاص طور پہ آپ ٹھوکر نیاز بیگ کے ساتھ اور رنگ روڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں, اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ جگہ خالی رہ سکتی ہے؟ کیا اس سے کوئی 10-12 کلومیٹر آگے بیریا ٹاؤن نہیں بنا ہوا, کتنا آباد ہے؟ آپ اس سے پہلے کہ ساری یہ کمرشل, دیکھیں کمرشلائزیشن کو, ڈیولپمنٹ کو آپ نہیں روک سکتے. اور اگر یہی کام, یہی چیز, بڑی عجیب سی بات ہے, جو لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ بڑے ہی دیدہ دلیری کے ساتھ خیبر پختونخوا کے حوالے سے تو باتیں نہیں کرتے, وہاں پر تو تنقید نہیں کرتے, وہاں پر تو کہتے ہیں یہ قدرتی آفت ہے. پنجاب میں یہ قدرتی آفت نہیں ہے. نہیں, وہ سب کچھ نواز شریف اور شہباز شریف کا کیا دھرا ہوتا ہے. پنجاب میں جو کچھ ہوتا ہے نا, چاہے سیلاب آ جائے, اللہ معافی, ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, وہ سب کچھ, اور جہاں پر ادھر ہوتا ہے نا وہ سب کچھ قدرتی آفات ہوتی ہیں. بس یہ اسی قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. اچھا ایک ہی جو ہم کرٹیسزم کی بات کر رہے ہیں, تو نجم صاحب اس پہ آپ بتائیں, آپ کے پاس شاید خبریں بھی ہوں گی. اب تو میری بھی تھوڑی سی کیوریاسٹی بڑھ رہی ہے. مریم صاحبہ نے جاپان کا دورہ کیا, اس پہ چلیں جو اگر ہمارے بھی اختلافات تھے, ہر روزانہ آدھے پیجز کے اشتہارات تھے, ٹی وی پہ بہت زیادہ کیمپین چلائی گئیں, تو اس پہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی کافی لوگ تنقید کر رہے تھے کہ جی کام بولتا ہے تو مریم نواز صاحبہ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پہلے بھی یہ بات سنی تھی, لیکن اب آج کل بہت زیادہ آ رہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کی بیٹیاں, نواسیاں, ان کا داماد اور ان کی 2 ملازمائیں اور چیف سیکرٹری صاحب زاہد اختر زمان صاحب کے بھی بچے, بیٹا بھی تھا, اور جو منسٹرز گئی ہوئی تھیں ان سب کے بھی بچے تھے. کیا واقعی یہ پورا جہاز اس طرح سے بھر گیا؟ دیکھیں کچھ لوگ تھے اس میں جن کو آپ ذاتی نوعیت کے کہہ سکتے ہیں, جیسے سائمہ فاروق کا آپ نے نام لیا, جو ان کے سٹاف میں بھی شامل ہیں, لیکن بہرحال وہ گورنمنٹ کا اس طرح حصہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن چیف سیکرٹری خود تو جا سکتے ہیں سرکار کے خرچے کے اوپر. مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ کس طرح یہ ساری کی ساری لسٹ بنی, کس نے بنائی, لیکن ایک چیز مجھے ضرور 1-2 مسلم لیگ نون کے دوستوں سے جب میرے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا, میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے جواب دیا وہ یہ تھا کہ جو لوگ سرکاری عہدیدار تھے وہ سرکاری خرچ پہ گئے تھے, جو لوگ پرسنل کیپیسٹی میں ساتھ تھے انہوں نے اپنا خرچہ کیا تھا. اور یہ شہباز صاحب کا تو خیر عمومی طور پہ طریقہ کاری یہ ہے کہ وہ جو ہیں عمومی طور پہ وہ تو کہتے ہیں کہ بیوروکریٹس کے علاوہ جو منسٹرز یا ہم لوگ جو چاہ رہے ہیں ہم بھی اپنا خرچ خود دے دیں گے, اپنے ہوٹلوں کے بل خود دے دیں گے, وہ شہباز صاحب تو کرتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو اگر ایسا ہے تو یقینی طور پہ واضح کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. لیکن میرے پاس جو انفارمیشن آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ پرائیویٹ کیپیسٹی میں تھے انہوں نے اپنے خرچ, انہوں نے ساتھ ضرور گئے تھے لیکن اپنا خرچ جو تھا وہ انہوں نے اپنا خود دیا تھا. ٹھیک ہے, چلیں اگر تو گئے ہیں اور دیا ہے اپنا خرچ تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے, کیونکہ جس طرح سے باقی کام پتہ چل رہے تھے نا ہمیں کہ آج یہاں کا دورہ ہو رہا ہے, آج وہاں کا دورہ ہو رہا ہے. اچھا پھر بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کرٹیسائز کیا کہ جی پنجاب میں پاکستان سیلاب سے دو چار ہے, شدید قسم کی مشکلات سے دو چار ہے, اور عظمہ بخاری صاحبہ نے آنے کے بعد یہاں پہ جاپان کرنا شروع کر دیا. لیکن آپ نے جو کامیابی ہے اس کو تو بیان کرنا ہے, آپ ایسے تو نہ کریں کہ ایک چیف منسٹر جو ہے جاپان کا دورہ کر کے آتی ہیں, وہاں پر بہت سارے ایگریمنٹ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی جاتی ہے, اور آپ آگے سے یہ کہیں کہ آپ اس کا ذکر بھی نہ کریں. اگر وزیر اطلاعات نے اس کا ذکر نہیں کرنا تو پھر کیا شہباز گل نے کرنا ہے؟ کرنا تو انہوں نہیں ہے نا. اللہ, آپ نے اپنے فیوریٹ شہباز گل کی بات کر دی. کرنا تو انہوں نہیں ہے نا, وہ تو خیر جتنا مرضی ذکر کریں. اتنے پیار سے مریم کو باجی کہتے ہیں نا.
शहबाज गिल। अच्छा, वो कहते हैं बाजी गई हुई थी जापान, बाजी नहीं गई, क्या छोटी बाजी बड़ी बाजी सब उन्होंने अपनी बाजियां बना ली है ना। मरियम औरंगजेब साहिबा को चलिए अल्लाह करे जी इनमें कोई इखलाकियात आए, कोई अच्छा, शर्म आए, कोई अब हया आपने आए। क्योंकि गिल साहब का जिक्र छेड़ दिया है तो गिल साहब की एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है जिसपे वो बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, एवी आपको पता है ये खबर भी आजकल बहुत सर्कुलेट कर रही है कि जी आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब की जो एक्सटेंशन है वो होगी या नहीं होगी, वो काउंटडाउन दे रहे हैं। शहबाज गिल रोजाना 93 दिन रह गए, 94 दिन रह गए, 92 दिन रह गए, तो चवले मार रहे हैं बिल्कुल। उन्होंने कहा 92 दिन रह गए। तो अभी ये जो शांगला गली में मुलाकात हुई है ना उसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे थे, शहबाज साहब भी थे, 3 बड़ों की मुलाकात। वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के जो रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि 3 बड़े थे, यानी कि शहबाज साहब, नवाज साहब, मरियम साहिबा और इसके अलावा आसिम मुनीर साहब भी। और लेकिन बात ये कह रहे हैं कि शहबाज साहब तो उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, लेकिन मियाँ साहब जो है ना वो अट फंस कर रहे हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि मैंने इनको एक्सटेंशन नहीं देनी है। आपके पास क्या खबरें हैं? और इसकी वजह से मरियम साहिबा के अब सब लोग अगेंस्ट हो गए हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इनकी बातों पर जाएं तो इनके मुताबिक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो रही थी, इनके मुताबिक तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी नहीं निकल रहे थे, इनके मुताबिक तो वो गिरफ़्तार भी नहीं हो रहे थे, इनके मुताबिक तो वो गिरफ़्तार हो रहे थे तो उसके बाद एक बहुत बड़ा इनकलाब भी आ रहा था। मारी जाते हैं, लंबी लंबी छोड़ी जाते हैं, लगे हुए हैं उसमें। देखें इस वक्त हमें आइन और कानून के मुताबिक बात करनी है, और आइन और कानून के मुताबिक एक मरतबा एक्सटेंशन का कानून तो ख़ुद इमरान खान साहब मंजूर करवा के गए हुए हैं ना। और उसके बाद अभी जो हालिया तरमीम हुई हैं कवानीन में, और उसमें तमाम ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद तमाम जो सरबराहान हैं वो सिर्फ, और बल्कि आपको मेरे ख्याल एयर चीफ तो उसको तो पहले ही मिल गई जी। हाँ वो चल रही है ना उनका 5 साल के लिए हो गया। लिहाजा अब जो आसिम मुनीर साहब हैं उनका जो टेन्योर एज फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ जो भी आप कहें वो नवंबर में ख़त्म नहीं हो रहा, इस नवंबर में ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि वो 5 साल की मुद्दत के लिए हैं सरबरा, और वो ख़त्म होगा अगले 2 साल के बाद। ये कौन सा साल चल रहा है? 2025। वो ख़त्म होगा 2027 में। फिर इमरान खान साहब के बनाए हुए असूल के मुताबिक तब सवाल उठेगा कि उनको एक एक्सटेंशन दे दी जाए। नवाज शरीफ साहब इसलिए रजिस्ट करते थे कि उस वक़्त कोई कानून मौजूद नहीं था। उस वक़्त ये एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक अनायत समझी जा सकती थी, एक मेहरबानी समझी जा सकती थी किसी भी कानून के बगैर कि वो आर्मी चीफ को एक मुद्दत की एक्सटेंशन दे दें। इमरान खान साहब की मेहरबानी से अब वो एक कानून बन चुका है बाकायदा। अब 2027 में जब नवंबर आएगा 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को 2027 की बात करूं, 25 की, इस साल की नहीं बात कर रहा, 2027 में 26 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक उस कानून का इस्तेमाल करते हुए जो इमरान खान ने बनाया था अगले 5 साल के लिए, 5 साल ना एक मुद्दत के लिए उनको एक्सटेंशन दे देंगे। तो अगर हम 2027 में 5 जमा करें तो क्या बना? 2032। 2032 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब्र सुकून के साथ बैठे। आसिम मुनीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब आसिम मुनीर साहब जाएंगे तो उनसे ज़्यादा जर्री, उनसे ज़्यादा बहादुर, उनसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन एक ऐसा शख्स यहाँ पर आर्मी चीफ होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे गद्दारों को ठिकाने लगाने के लिए इनसे भी आगे होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, एक बात अब अलीमा खान साहिबा के हवाले से कर लें कि खान साहब जेल में हैं और उनकी बहन जो कि गैर सियासी थी, सिलाई मशीनें बेचारी चला के अरबपति खरमपति बन गई। वो उनका अगर हम इन्फ्लुएंस देखें तो वो पार्टी पे डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, और वो मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही है। उनकी डोमिनेंस जो है वो नज़र आ रही है। सारी पार्टी एक तरफ थी कि हमें ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि नहीं तो नहीं। अब बात उनकी चल रही है, आगे चल के क्या वो पूरी पार्टी हथिया लेंगी? देखिए, अलीमा साहबा को बहुत सारे लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया। वो बहुत ही खौफनाक किस्म की ख़ातून है। आपको शायद इनके फैमिली के तल्लुकात का काफ़ी हद तक इल्म होगा। ये इवन अलीमा जो हैं जब जमाइमा होती थी तब भी इनको आने की इजाज़त नहीं होती थी घर में। अच्छा, उसके बाद रेहाम के दौर में भी तकरीबन यही सूरत हाल कमोबेश रही, और अब भी यही सूरत हाल है। और अलीमा की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि एक तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को काबू किया, वो अब उनकी लाइन पे चलता है, और जितने फेक अकाउंट्स हैं
وہ زیادہ تر وہ اور ان کے بیٹوں کی ڈائریکشن کے اوپر چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف ہوئیں تو علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی گئی. جب وہ بیرسٹر گوہر سے ان کی ناراضی ہوتی ہے تو وہ اس کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے. یہ سب شیر افضل مروت کو دیکھ لیجئے. اور ایون انہوں نے جو بڑی کامیابی حاصل کی, 2 بڑی کامیابیاں اور بھی ہیں, وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک تو انہوں نے بشرا بی بی چاہ رہی تھی پارٹی کے اندر کنٹرول حاصل کرنا, وہ تو خیر بعد میں جیل میں چلی گئیں, لیکن 26 نومبر کو جب وہ قیادت کر رہی تھیں اور پھر گنڈا پور اور بشرا بی بی جب رات کے اندھیرے میں کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگے تھے, اس سے وہ تھوڑا ڈاؤن ہوئی. لیکن بشرا بی بی کی کوشش یہ تھی کہ پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیں. علیمہ نے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ مل کر بشرا کو کھڈے لائن لگا دیا. یہ ان کی بڑی کامیابی تھی. بعد میں ان کی خیر گرفتاری بھی ہو گئی اور وہ گرفتار ان کو فائدہ مل گیا اور اس طرح ان کی گرپ زیادہ ہوگی. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے بیچ میں عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے آئیں, ملاقات نہیں ہو رہی, ان کے بیٹوں سے ملاقات ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بیٹے جو تھے وہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ جمائمہ کو پہلے تو بشرا پہ بھی تھا کہ وہ کالا جادو کرتی ہے, آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ٹویٹ بھی کیا تھا انہوں نے. اچھا, اس کے علاوہ انہیں اب یہ تھا کہ یہ جو علیمہ ہے یہ روایتی پھپھی بن کے میرے بچوں کو مروا سکتی ہے, پھنسوا سکتی ہے. مروا لفظ بڑا بھی ہو سکتا ہے, پھنسوا سکتی ہے. تو اب اگر وہ دونوں بیٹے یہاں پر نہیں آئے تو یہ بھی علیمہ خان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ علیمہ نے اس کو نہیں آنے دیا, کیونکہ اگر وہ بیٹے آ جاتے تو جمائمہ ان ہو جاتی. جمائمہ کے ان ہونے سے علیمہ کا رول کرا. اب آگے آ جائیں. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پوری کی پوری پارٹی اپنے قبضے میں کر لی ہے. سیاسی پارٹی جو سیاسی کمیٹی ہے جو ان کی, وہ بھی ان کے قبضے میں ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان تک چونکہ متفرق قسم کی اور اختلافی قسم کی اطلاعات پہنچتی ہیں تو وہ کوئی فیصلہ کر نہیں پاتے. وہاں سے جو ڈیسیژنس آتے ہیں, کچھ جبران الیاس جو ہے وہ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے ٹویٹ کر دیتا ہے جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ علیمہ بی بی جو ہیں, اگرچہ یہ بڑی دیر سے کہتے رہے کہ ہم عروسیت کے خلاف ہیں, انہوں نے پوری طرح اب کنٹرول کر لیا. لیکن معذرت کے ساتھ, میں نے یہ جو بہن ہے نا, یہ بڑی ظالم قسم کی بہن ہے. میں نے آج تک کسی کو عمران خان کے بارے میں اتنے سخت بیانات دیتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے علیمہ نے ہمیشہ کہا میرے بھائی کو. اسٹیبلشمنٹ میں جرات نہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کی, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. میں اپنے بھائی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہن جو ہے اپنے بھائی کے بارے میں یہ باتیں نہیں کر سکتی جو وہ کرتی ہے. وہ کہتی ہیں عمران خان کو پھانسی دے دیں گے, وہ کہتی ہیں میرا بھائی مرنے والا ہے, میرا بھائی خودکشی کر لے گا, میرے بھائی کو زہر دیا جا رہا ہے, میرا بھائی جو, یہ سارے بیانات ان کے موجود ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر خواہش کیا ہے, وہ چاہتی کیا ہے. اور اس وقت اللہ معاف کرے ان کو ایک لاش کی ضرورت ہے, اور وہ لاش ان کو نہ صرف مالی فائدہ دے گی, کیونکہ اس وقت دیکھیں جو باہر کی جتنی جائیدادیں لی ہوئی ہیں وہ تو علیمہ بی بی نے لی ہوئی ہیں, علیمہ بی بی کے نام پہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی جو ہے اس وقت کوئی مقابلے پہ رہ ہی نہیں گیا, علیمہ کے کنٹرول میں آ جائے گی. اب علیمہ صاحبہ کے بیٹے بھی گرفتار ہو گئے, اپنی طرف سے انہوں نے میرٹ بھی شو کر دیا. اپنے جو مخالفین شاہ محمود قریشی سنبھال سکتے تھے, شاہ محمود قریشی کی انہوں نے جتنے کیسز میں بریت ہوئی اس کے بعد اپنے سوشل میڈیا سے اس کی ایسی تیسی کروا کے ان کو بھی آؤٹ کر دیا. چودھری پرویز الہی ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے. مراد سعید جو ہے بھاگے میں ہے, پیچھے کون رہ گیا؟ علیمہ باجی. اللہ تعالیٰ ایسی باجیوں سے بچائے. شہباز گل کو یہ باجی نظر نہیں آتی ہے, مریم باجی تو نظر آتی ہے. بڑا پتھر والا, پتھر کی طرح کا سخت چہرہ ہے ان کا. اللہ معافی. ہاں واقعی, اور عمران خان کی وجہ سے ڈٹو کاپی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. نجم صاحب بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.